بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا۔ خود امام حسین کربلا کیوں گئے تو مقصد خود امام حسین نے بیان کیا کہ خرج تو لاصلاح امت جدی، میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تو اگر خطیب مجلس پڑھے اور اس کا ایک منٹ بھی اصلاح سے باہر ہو، وہ مجلس مقصد حسین سے باہر نکل جاتی ہے۔ جس طرح اپنی زندگیوں کو سرحد میں رکھنا ہے، وہ ملک نہیں جس کی سرحد نہ ہو، وہ گھر نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو، وہ انسان نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو۔ یہ عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی خاصیت یہی ہے، یہاں ہر شے کا ایک اندازہ ہے۔ مچھر کا ایک سائز ہے، مکھی کا ایک سائز ہے، انسان کا بھی ایک سائز ہے، اور جو سائز خدا نے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خدا انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی باؤنڈری نہیں بنائیں گے، باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ گھروں کو چوروں سے محفوظ کیا جائے۔ باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ تیرا ناموس حفاظت میں رہے۔ گاڑی کو لاک کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ چور سے بچایا جائے۔ تو کیا تو اپنی فطرت کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا؟ کیا تو اپنی فکر کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا کہ انسان یہ کہے کہ مجھے جو پسند ہے میں کروں گا؟ یہ فکر جو بولا جائے ہم انسان آزاد ہیں، ہمیں جو بھی اچھا لگے گا ہم کریں گے، یہ فکر ایک انسان کی نہیں بلکہ یہ فکر حیوان سے بھی بدتر ہے۔ معاشرے تنزل کب پاتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، یا ترقی ہے یا تنزل ہے۔ انسان کی زندگی میں فل اسٹاپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو یہ بول دے کہ مولانا میں ریٹائر ہو گیا ہوں، دین اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ 50 سال کام کروں گا، اس کے بعد ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاؤں گا، یہ فکر علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا، زندگی کا مقصد کیا۔ میں کل IRC مبارکہ میں بھی یہ مثال دی تھی کیونکہ دونوں جگہوں پہ موضوع ایک ہی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں انسان کیا ہے، آپ یہ بتائیں انسان کیا نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہے پہ آئیں گے بہت غلط ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جلدی سے، تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ انسان ہے کیا۔ ایک چھوٹے سے بچے گھر جائیں، اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھیں انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ مطلب 80 سال کا ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ انسان کیا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ لگ گیا کہ انسان کیا ہے وہ کربلا میں حور بن گئے۔ جن کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے وہ سلمان بنے، اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہے، کوئی شمر بنا، کوئی یزید بنا۔ دیکھیے انسان کی اسٹارٹنگ کتنی بری ہے۔ کائنات میں حضرت آدم حضرت حوا ہیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے تو اسی واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج مفتی مولوی اسی پہ لڑ رہا ہے کہ تو فلاں صحابی کو کچھ نہیں بولے گا، تو فلاں کو کچھ نہیں بولے گا، مشاجرات صحابہ ممبر سے نہیں پڑھو گے۔ جب پوچھو بھائی کیوں نہ پڑھے گا، نہیں ان کی عظمت ہے، اگر آپس میں لڑے بھی ہیں تو یہ لڑائیاں بیان نہ کی جائیں۔ تو یہ تو اللہ کو سکھاؤ نا، اپنے نبی کے بیٹوں کی لڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ ذرا عقل تو لڑاؤ نا۔ خدا پردہ رکھ دیتا، بھائی گھر کی بات تھی، بھائی سے لڑا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، اللہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں؟ مزے لے رہا ہے خدا۔ قصوں کی کتاب ہے یہ قرآن، لوری سنائی جا رہی ہے بچوں کو۔ خونی رشتے ہیں، صحابیوں کا آپس میں خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی کو قتل کرتا ہے۔ ابتداء بشر میں اگر 2 بشر آپس میں لڑتے ہیں کس شے کی وجہ سے؟
کیونکہ ایک کو پتا تھا انسان کیا ہے، دوسرے کو پتا نہیں تھا انسان کی ویلیو کیا ہے۔ تو خواہش نفس کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن سکتا ہے، یہ الارم تھا جو خدا نے انسان کے آتے بجا دیا۔ کسی جوان کو میں نے کہا، کسی مومن کو میں نے کہا میں اپنے بیٹے کی ہدایت کرو، کہیں بیٹا گمراہ نہ ہو جائے، اس کو گناہ سے بچاؤ، معاشرے میں شہوت بہت ہے۔ نہیں مولانا، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ یہ غرور تمہارے اندر کہاں آیا؟ تیرا خون ہے، نوح کا بیٹا کس کا خون تھا؟ آدم کے بیٹے کس کا خون تھا؟ اتنا اعتماد نہ کیا کرو، یہ نفس بڑا خبیث ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا، جس کے نے تزکیہ نہیں کیا، وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو مطلب ہمیں اتنا ٹائم نہیں، ہم 10 منٹس کے لیے یہ سوچیں انسان کیا ہے۔ آج تک تم نے سوچا امام حسین جناب زہیر کو اپنے خیمے میں بلا کے کیا باتیں کی امام حسین نے؟ زہیر وہ جس کے پاس مال تھا، جس کے پاس دولت تھی، جس کے پاس باغ و باغات تھے، جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں غلام تھے، جسے یہ پتا تھا حسین کون ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ کون سی نئی چیز تھی جو امام نے بتائی اور امام کے پاس رک گیا؟ کہ امام نے یہ بولا ہوگا زہیر میں تجھے بڑا باغ دوں، کہ مولا میرے پاس تو ہے۔ زہیر تجھے غلام ملیں گے، مولا میرے پاس تو ہیں۔ زہیر مجھے نہیں جانتے میں کس کا نواسا ہوں، میں جانتا ہوں۔ کون سی چیز امام نے بتائی؟ امام کا یہی کام ہوتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کائنات میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جس ٹریک پہ چل رہا ہے یہ ٹریک تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا۔ زہیر نمازی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، یہ نہیں کہ زہیر نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن غلط ٹریک پر تھا۔ آج ہمارے کئی ایسے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب مرے گا اور قیامت میں کہے گا خدایا کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے؟ اللہ کہے گا تو انہیں جہاں پڑھی تھیں وہیں رہ گئے، اوپر آئے ہی نہیں۔ میں نے انچولی میں ایک مثال دی، میری عادت ہے سمپل سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں میں بڑی آسانی سے بیٹھ جائے۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے جیبوں میں موبائل ہیں، مختلف کمپنیوں کے اس میں سم کارڈ ہیں۔ اب موبائل میں سم کارڈ ہو تو یہ سم کارڈ سگنل کب پکڑتا ہے؟ جب ٹاور کے قریب ہو۔ اب پاکستانی سم عراق لے کر جاؤ گے نہیں چلے گی، عراقی سم پاکستان لے کر آؤ گے نہیں چلے گی، ٹاور کے قریب ہوگے تو سگنل آئیں گے۔ میں نے کہا بڑے خوش نصیب ہو تم سب کے پاس ولایت کا سم ہے۔ یا ہم سب کے پاس یہ جو مسلمان بٹے ہوئے ہیں نا، یہ مختلف کمپنیوں کے سم لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہم نے ولایت کے دکان سے ولایت کا سم لیا، کسی نے خلافت کا سم لیا۔ جیسے کوئی امیر شام کا ماننے والا، کوئی مولا علی کا ماننے والا، تو اس کے پاس امیر شام والا سم تھا۔ میسم کے پاس علی والا سم تھا۔ تو خوش نصیب ہو، سم تو تیرے پاس ہے لیکن ٹاور سے تو بڑا دور ہے۔ اب بندہ شیطان کے ٹاور کے پاس کھڑے ہو اور کہے کہ علی والے ٹاور کے سگنل آئیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ قرب جب تک تیرا اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جب جتنا تو ٹاور سے دور ہوتا ہے، مثلا آپ کی موبائل میں انٹرنیٹ کے سگنل نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ آپ ٹاور سے دور ہو۔ اب سگنل جب نہیں آئیں گے نیٹ کمزور ہوگا، جب نیٹ کمزور ہوگا نہ کوئی چیز اپلوڈ ہوگی نہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ جب یہ قیامت کے دن پہنچیں گے، ساری نمازیں خدا کہاں گی؟ اللہ کہے گا اپلوڈ ہوئی نہیں، تیرا کنیکشن ہی کٹا ہوا تھا نا۔ جب تک تو متصل نہیں ہوتا، آخرت کا سسٹم بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ کسی کے پاس 2G کے، کسی کے پاس 3G کے، کسی کے پاس 4G کے۔ سلمان کے پاس 5G کنیکشن تھا۔ یہ جو سنتے ہو نا ایمان کے 10ویں درجے پر، کیا مطلب؟ مطلب اسپیڈ اس کی زیادہ تھی۔
وہ سوتا بھی رہا تو علی نے کہا کہ یہ عبادت کر رہا ہے. اور وہ دن رات نمازیں پڑھتے رہے, قیامت میں کچھ پہنچے گا بھی نہیں. بھائی یہ مجلس تمہیں اپلوڈ کرنی ہے نا, یہ تو نہیں کہ پروردگارہ میں نے 10 دن محرم کے 10 امام حسین کی مجلسیں سنی اور مر جاؤ عالم برزخ میں ایک بھی مجلس نہ ملے, تو اللہ کہے گا تو نے اپلوڈنگ پہ لگائی تو تھی لیکن تیرا ڈیٹا آف تھا نا. حسین کا ذکر اسی ڈیٹا کو آن کرنے کے لیے. روح جب تک چیزوں کو ٹرانسفر نہ کرے, جب تک محبت و معرفت اہل بیت تمہارا, جب تک تجھے پتہ ہی نہ چلے کہ کس طرح مجھے اپنی روح کو بلند کرنا ہے. میں ایک نہیں, میں نے سینکڑوں سے سوال کیا تبھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ بھائی انسان کیا ہے. مدرسوں کے مولوی بیچارے طالب علموں سے میں نے کہا انسان کیا ہے, ایک ہی رٹی ہوئی تعریف سب کو آتی ہے, الانسان حیوان ناطق. انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. یہ تعریف ہے انسان. میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے. یہ فضیلت انسان ہے. ہمارے استاد اخلاق کہتے ہیں یہ چھوڑ دو انسان کیا ہے, پہلے یہ سوچو انسان کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹشو کیا ہے, ایک مرتبہ بولتا ہوں یہ ٹشو کیا نہیں ہے, تو پھر واضح ہو جائے گا ٹشو کیا ہے. اس کو جدا کرتے جاؤ, چیزوں سے جب جدا کرتے جاؤ گے آخر میں نکھر کے باہر آ جائے گا. اب شروع کرتے ہیں انسان کیا نہیں ہے. کیا انسان پتھر ہے؟ سمپل سا سوال کر رہا ہوں, بچے بھی سمجھ جائیں. کیا انسان پتھر ہے؟ پتھر جیسا ہے؟ پتھر کی خصوصیات انسان کے اندر ہیں؟ آج تک آپ نے لگ رہا ہے اتنا بھی نہیں سوچا. دن رات دیواروں کو دیکھ رہے ہیں, پتھروں کو دیکھ رہے ہیں, پر محسوس نہیں کر پا رہے. ہمارے اندر پتھروں کی خصوصیات ہیں. پتھر جسم رکھتا ہے, ہم بھی جسم رکھتے ہیں. پتھر سختی رکھتا ہے, ہم بھی سختی رکھتے ہیں. مطلب یہ جسم کا ہونا, سختی کا ہونا, یہاں تک ہمارا مقام پتھر کے برابر ہے. مطلب یہاں تک ہم پتھر ہیں, انسان نہیں ہے. دوسرا سوال, کیا انسان درخت ہے؟ کہ پودے درخت, کیا انسان وہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا وہ نہیں ہے. لیکن کیا درخت جیسا ہے؟ کیونکہ درخت پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے. پتھر میں نمو نہیں, جمود ہے. لیکن درخت میں جسم بھی ہے, پتھر والی سختی بھی ہے, اور سختی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی ہے. یعنی ادنا ترین چیز اس کائنات میں پتھر ہے. پتھر کے بعد اگر کوئی اعلیٰ مقام آتا ہے وہ درخت کا ہے, کیونکہ پتھر بڑا نہیں ہوتا, درخت بڑا ہوتا ہے. پتھر میں نمو نہیں ہے, درخت میں نمو ہے. یہ خصوصیت آپ کے اندر بھی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جسم بڑا ہوتا ہے. بال چھوٹے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ پتوں کی طرح بڑے ہوتے ہیں. نطفہ دانہ ہوتا ہے, جسم بن جاتا ہے. سیب کا دانہ دانہ ہوتا ہے, بعد میں سیب بن جاتا ہے. یعنی یہاں تک ہمارے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ درخت کی ہے. کوئی یہ نہ بولے میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ بڑا ہوتا ہوں. بھائی بڑا درخت ہوتا ہے, یہاں تک تو درخت ہے, وہاں تک تو پتھر تھا. اگلا سوال, مطلب یہاں تک جو خصوصیات ہمارے اندر ہیں وہ پتھر اور درخت والی خصوصیات ہیں. اب یہ سوال, کیا انسان حیوان ہے؟ حیوان نہیں ہے, پر حیوان جیسا ہے. حیوان جیسا ہے. کن خصوصیات میں حیوان جیسا ہے؟ حیوان کھاتا ہے, انسان کھاتا ہے. بچے سے پوچھو نا بیٹا تو انسان کیوں ہے؟ اگر یہ بولے بابا میں کھاتا ہوں تو بولو کھاتی تو بکری بھی ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ تو کھاتا ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم شادی کرتے ہیں. جن سے مخالف سے رابطہ حیوان بھی برقرار کرتا ہے. گدھوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں, گھوڑوں کو اور بات ہے, تو بارات لے کر جاتا ہے, ان کی کوئی بارات نہیں ہوتی. رشتہ تو وہی بناتے ہیں جو تو بناتا ہے نا. یہ مت سمجھنا کیونکہ تو شادی کرتا ہے تو انسان ہے, کیونکہ تو جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ تیری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے لہذا تو انسان ہے. نہیں, گدھا بھی گدھی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہاں تک ہم حیوان ہیں. اچھا نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں. بچے تو حیوان کے بھی ہیں. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میرے بچے زیادہ ہیں. کتے کے تجھ سے زیادہ ہوتے ہیں.
یہ کمال بشر تھوڑی ہے میرے 10 بچے ہیں اور وہ مایوس بیٹھا میرا 1 بچہ ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا، کم بچے پیدا کرنا، یہ کوئی کمال یا نقص نہیں ہے انسان کے لیے. کوئی بے اولاد ہے یہ نقص نہیں ہے، نقص جسمانی ہے، نقص روحانی نہیں ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہمارے اندر شہوت ہے، تجھ سے زیادہ گھوڑے میں شہوت ہے. نہیں میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا اور بھینس کھا لیتی ہے. نہیں میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہوں، تجھ سے زیادہ گدھا وزن اٹھاتا ہے. کن چیزوں میں پڑا ہوا ہے تو؟ کن چیزوں کو انسان کی شان سمجھ رہا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی، یہ انگریز جو مادہ پرست ہیں، انہوں نے انہی چیزوں کو انسان کی شان سمجھی نا. دن رات دوائیاں بناتے ہیں، اسی چیز میں لگتے ہیں، شہوت اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، مطلب خود کو گھوڑا بنانا چاہتے ہیں، انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں. دن رات ڈولے شولے اور طاقت آئے اور طاقت آئے. بھئی یہ طاقت گدھے میں تجھ سے زیادہ ہے، تو خود کو گدھا بناتا جا رہا ہے دن بدن، اور فخر کرے میرے اتنے ڈولے، میں اتنا طاقتور، میں 200 کلو وزن اٹھا دوں. یہ فخر انسان ہے. ہاتھی تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے، گدھا تجھ سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. تو یہاں تک تو ہم حیوان ہیں. اچھا یہ بولے نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، ایک لقمہ اپنے بچے کے لیے لا کر لاؤں. تو کیا کوا اپنے بچے کے لیے محنت کرنے نہیں جاتا؟ کیا چڑیا اپنے بچے کے لیے دانہ نہیں لاتی؟ کیا عقاب اپنے بچے کے لیے؟ جنگل کے حیوانوں کو دیکھو، شکار کرتے کرتے زخمی ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے بچے کے منہ میں چھوٹا سا لقمہ لا کر دیں. اگر تو صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے کمان نہیں رہا تو اس گدھے سے بدتر ہے، اس حیوان سے بدتر ہے. 25 سال کی ایج ہو گئی جب آ کے ابھی تک ماں باپ کا کھا رہا ہے، تو حیوان سے بدتر ہے. اللہ نے طاقت دی، اللہ نے آدھی جا کما. ایک گدھا بھی پیٹ بھرنے کے لیے صبح سے شام تک وزن اٹھاتا ہے کہ مجھے گھاس مل جائے. تو اگر کمانے نہ جائے تو حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. حیوان بھی اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی رزق کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمارے اندر صلہ رحمی ہے. ہمسایہ کا خیال کرتا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. ہمسایہ کا خیال کرتا ہے، ہمیں ایک دوسروں کی پرواہ ہوتی ہے. یہ تو حیوانوں کو بھی ہے. شیر بھی جنگل کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھی بھی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. ہاتھیوں کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ اگر میرا کوئی ماں مر جائے، باپ مر جائے، میں اس پہ روتا ہوں. ہاتھیوں کو دیکھا ہے؟ جب کوئی ہاتھی مرتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے سوگ مناتے ہیں، 3 دن بیٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہتے ہیں. نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں پلاننگ کرتا ہوں، میں اپنے لیے، اپنے روزگار کے لیے ایک مہینہ کھانا جمع کرتا ہوں، پیسے بینک بیلنس بناتا ہوں، اسٹاک کرتا ہوں. تو کیا چونٹیاں اسٹاک نہیں کرتی؟ کیا شہد کی مکھیاں شہد نہیں بناتی؟ پورا سال اپنے لیے شہد جمع کرتی ہیں. تو نہ کرے تو حیوان سے گیا کو. یہ سوچ تو اس کو بھی ہے کہ مجھے اپنے لیے بنانا ہے. نہیں مولانا میرے اندر غیرت ہے کیونکہ میں انسان ہوں. غیرت تم مرغے میں بھی ہے، نہیں ہو تو تم مرغے سے گیا گزرا ہے. مولا فرماتے ہیں کئی چیزیں ہیں جو حیوان سے سیکھ. یہ جو ویسٹرن سوسائٹی پہ مرنے والے لوگ جو اپنا دین و ایمان بیچ کے ویسٹرن سوسائٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو انسانیت نہیں گرا، حیوانیت کے مقام سے بھی گرا دیا ہے. پورے اینیملز کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی لائف اسٹائل اور زندگی پڑھ کے دیکھیں. آج تک آپ کو نظر آیا کوئی کتا کتے سے شادی کرے؟ لیکن آئیے میں دکھاتا ہوں، انگریزوں میں مرد سے شادی کر رہا ہے. یہی ہے جب در حسین اور اسلام سے بندہ دور ہوتا ہے، حیوان نہیں، حیوان سے گر جاتا ہے. قیامت کے دن یہ کتا بولے گا خدا یہ مجھ سے گیا گزرا تھا. کتے کبھی کتوں سے جنسی تعلق نہیں بناتے. اولئک کالانعام بل هم اضل. کبھی خدا کہتا ہے یہ گدھے جیسا، گدھے سے گزرا. حیوان بلکہ حیوان سے بدتر. کیونکہ جب یہ بھول جاتا ہے میرے کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ مسجد میں گناہ کرے گا، امام بارگاہ میں گناہ کرے گا، مدرسے میں گناہ کرے گا، روڈ پہ گناہ کرے گا، حیوان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا. کسے پتا نہیں میں ہوں کیا، میں دنیا میں آیا کیوں.
اللہ جب حد و حدود بناتا ہے تو تجھے سکھاتا ہے تو سمجھ دنیا میں کس عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے. تو آج تک کوئی حیوان سے میل حیوان سے رابطہ نہیں بناتا. آج سوسائٹی کا یہ انحطاط ہے, یہ تنزلی ہے. ہمیں مال نظر آتا ہے, ہمیں چمک نظر آتی ہے, ہمیں لگژری لائف اسٹائل نظر آتا ہے, ہمیں ان کے گھر نظر آتے ہیں. مولانا وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ تمہارے بچے کیا سیکھیں گے؟ اسکولوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو. میں ان کی میٹرو ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اب ٹرین میں عورت کے ساتھ علیاذ باللہ گناہ میں لگی ہوئی ہے. روڈوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایک بچہ اسکول میں پڑھے گا, مسلم بچہ, لیکن کہاں جائے گا؟ سرکاری اسکول میں پڑھے گا نا. پھر بھی سلام اہل سنت کو. انگلینڈ میں انہوں نے اپنے اسکول بنائے, ہمارے شیعوں کا کوئی اسکول ہی نہیں. اپنی سوسائٹیز میں نہیں رہتے. بچہ اسکول میں جائے, ایک بچہ بیچارہ مسلمان کا حلال زادہ, 30 بچے اس کے ساتھ حرام زادے پیدا ہوئے. کہتا ہے مولانا بیٹی میری 6 سال کی ہے, 6 سال کی لڑکی میری بیٹی کو بولتی ہے تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے کہ نہیں. 6 سال کے بچے کو اب کیا مینٹلٹی بنے گی, کیا ذہنیت ہوگی. تباہ کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو. اتنی بڑی امانت خدا یہ معصوم بچہ قیامت میں یہی یوم یفر المرء من اخیہ, ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ اولاد سے بھاگے گا, گریبان پکڑے گا اپنے باپ کا کہ تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ تو نے بتایا کیوں نہیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا, لگژری لائف بنانا, ڈالر اور پاؤنڈز جمع کرنا. کیونکہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ زندگی کا ہدف کیا ہے, اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو یہاں تک یہ بولے مولانا میں شادی کرتا ہوں, حیوان بھی کرتے ہیں. میں بچوں کے لیے کماتا ہوں, حیوان بھی محنت کرتا ہے. یہ بولے نہیں میرے اندر غیرت ہے, مرغے میں غیرت ہے. خاتون یہ بولے نہیں میرے اندر حیا ہے, مولا فرماتے ہیں مرغے سے غیرت سیکھ. غیرت مطلب جب اس کی مرغی کے پاس کوئی اور مرغہ آتا ہے وہ غیرت میں آ جاتا ہے. کہ بے غیرت نہ بننا, تجھے غیرت ہی نہ آئے تیری بیوی نامحرموں سے باتیں کرے, مردوں کے آفس میں کام کرتی رہے صبح سے شام تک, کوئی مسئلہ نہیں. مولانا حجاب میں جاتی ہے, باتیں تو کرتی ہے نا. اسلام نے دائرہ بنایا, خواتین وہاں کام کریں جہاں خواتین ہوں, ان کا سرکل معلوم ہونا چاہیے. شریعت کلیئر ہے, تجھے سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے. تو حیوان بننا چاہتا ہے تو بن جا. مرد اگر بیمار ہو مرد ڈاکٹر کو دکھائے, عورت اگر بیمار ہو عورت ڈاکٹر کو دکھائے. کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں بیٹیوں کو بھیجو, بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ. کیوں؟ ظاہر ہے خواتین بیمار ہوگی, گائنی ڈاکٹر چاہیے نا. بچہ پیدا ہوگا کون کرے گا؟ خاتون چاہیے نا. تو ان شعبوں میں بیٹیوں کو بھیجنا عبادت ہے, ایک مقصد لے کر جائے کہ میں کیا کروں گی. ظاہر با حجاب خواتین. ہم سوسائٹیز بنا دیتے, مولانا انچولی شیعہ سوسائٹی, رضویہ شیعہ. بھائی سوسائٹی نہیں بنائی, تم نے بلڈنگز بنائی ہیں. شیعہ سوسائٹی کا مطلب ہے اس سوسائٹی میں جب جا کے میں گھر لوں, میری عورت میری بیوی کا حیا بچے, عفت بچے. اس سوسائٹی میں ایسا اسکول ہونا چاہیے کہ بچے الگ بچیاں الگ پڑھیں. اس سوسائٹی میں ایسا ہاسپٹل ہونا چاہیے جہاں پہ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر, عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹریں ہونی چاہیے نا. یہ نظام امام زمانہ ہے نا. فیسیلیٹیٹ کرو نا امام زمانہ کے نظام کو.